یہ تو ہم سب کی خواہش ہے کہ ریکنسیلیشن ہو، ماحول سیاست کا بہتر ہو، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں تک جانا کیسے ہے، اور ٹائم لائن بڑی شارٹ ہے. یعنی اگر ہم دیکھ لیں کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہونے ہیں تو ہمارے پاس پریکٹیکلی 3 مہینے بلکہ 2 مہینے، تو ان 2 ماہ میں کیا ماحول تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ماحول تبدیل ہونے کا کٹ آف ڈیٹ 21 ہے. ٹھیک، میرے 21 خیال of میں میاں صاحب کا واپس اکتوبر. اچھا، اوکے دس منتھ، ٹھیک اکتوبر. ہاں، کیسے میاں صاحب کا پاکستان آنا خوش آئند ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اتنی بےزتی لگتی ہے جب پاکستان کے لیڈر پاکستان سے باہر بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں. جیسے مجھے ان کی بچوں کی سیاست سے بھی بےزتی لگتی ہے، تو اس سے بھی بےزتی لگتی ہے. یہاں سے لوگ جا رہے ہیں لاکھوں روپے کی ٹکٹیں بھر کے، اور وہاں جا کے وہ سیاست کی مشاورت کریں. پاکستان آئیں، پاکستان میں سیاست کریں، یہی اچھا لگتا ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے میاں صاحب آ کے مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے یا پھر ان کی گرفتاری ہوگی؟ دیکھیں، وہ میں اس طرف 1 منٹ میں آتا ہوں. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جناب میاں صاحب کا آنا اگر خوشائند ہوا تو دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کو ریکنسیلیشن کی طرف جانا چاہیے. میاں صاحب کا، یہ میں بتا دوں آپ کو کہ میاں صاحب کا واپسی کا سفر شروع ہوا ہے، ابھی اقتدار کا سفر شروع نہیں ہوا. اچھا، اقتدار کے راستے میں ابھی عدالت موجود ہے. اچھا، عدالت جو ہے وہ میاں صاحب کو اسلام آباد کے راستے پہ بھی ڈال سکتی ہے اور اڈیالہ کے راستے پہ بھی ڈال سکتی ہے. عدالت کی کو پریڈکٹ کرنا مناسب نہیں ہوتا. عدالت، اس کے بعد عوام کی عدالت ہے. عوام کی عدالت کے پاس جانا اور اس میں سے بغیر کسی بدنامی کے نکل کے عوام کے اقتدار تک پہنچنا، وہ ایک نصیب ہوگا. لیکن اس سے اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے میں 21 کو کٹ آف ڈیٹ کہتا ہوں، کہ 21 کے بعد کسی دوسری پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھنا ممکن نہیں رہے گا. کسی پارٹی کو الیکشن کی اجازت نہ دینا ممکن نہیں رہے گا. کسی دوسری پارٹی کے 5 ورکرز کو پریس کلب کے باہر سے پکڑ لینا ممکن نہیں رہے گا. اور جو انتظامی مشینری ایسے اقدامات میں ملوث ہوگی، وہ مشینری میاں صاحب کے ساتھ بھی دشمنی کر رہی ہوگی، اپنے ساتھ بھی دشمنی کر رہی ہوگی، اور ملک کے ساتھ بھی دشمنی. تو یہ تو ہے اصول کی بات. میاں صاحب یہ کے تو ہے آنے سے اصول کی بات. درانی صاحب اگین، کیا اس اصول پر کاربند ہوں گے ہم؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو پتہ ہے، آپ اور میں، ہم تو اصولی بندے ہیں نا، اس لیے بات تو اصولی کریں گے. اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جی کیا اس پہ کاربند ہوں گے یا نہیں ہوں گے. میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کوئی ایسی چیز کھائیں گے تو پیٹ میں گاجریں، وہ کہتے ہیں گاجریں کھائیں گے تو پیٹ میں تو درد زیادہ ہوگا زیادہ. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اصول کو پسے پشت ڈالیں گے، آئین کو پسے پشت ڈالیں گے، قانون کو پسے پشت ڈالیں گے، عوام کی رائے کو پسے پشت ڈالیں گے، تو آپ کے لیے کہیں کوئی عزت نہیں ہوگی. آج انٹرنیٹ سے لے کے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آج عوام کی امپاورمنٹ اس لیول تک پہنچ چکی ہے جہاں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں پہنچی ہوئی تھی. اب آپ اسرائیل بن کے پاکستان پہ حکومت نہیں کرتے. محمد علی درانی صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ وہ 21 اکتوبر کو کٹ آف ڈیٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کے آنے کے بعد سچویشن میں کیا تبدیلی آئے گی، اور کیا وہ جلسہ کریں گے یا پھر ان کا طرز عمل اگر میں دیکھوں اسپیشلی اپریل 2022 سے آنورڈ، تو مسلم لیگ نون کا طرز عمل کوئی جمہوری نہیں رہا. اچھا، آپ دیکھیے کہ جنوری میں باقاعدہ طور پر دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹی، تو اس کے ان انتخابات کے راستے میں رکاوٹ کس نے ڈالی؟ مسلم لیگ نون نے ڈالی نا. جب مسلم لیگ نون نے دستور کا مذاق اڑا دیا، وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب، جناب وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب اور دیگر مسلم لیگ نون کے جو لوگ تھے، جس انداز سے الیکشن کی اس دستوری حکم کا مذاق اڑاتے تھے، کیا وہ لوگ بھول چکے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ رویہ جمہوری اور دستوری تو قطعی نہیں رہا تھا. تو اگر تو کوئی جمہوری رویہ ہو یا دستوری عوامی ریاکشن دیکھنے کے بعد کچھ دیکھیں، عوامی ریاکشن کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے بیلٹ. دیکھیے، ہمیں
عظما یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ریکنسیلیشن ہوتی ہے نا اس کے لیے آپ لیڈر کو نکال کے اس کے بعد ریکنسائل نہیں کر 21 سکتے. اکتوبر کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, گرفتاری یا پھر مینار پاکستان پہ جلسہ؟ دیکھیں یہ بات بڑی بالکل کی جا رہی ہے کہ اسٹریٹجی تھوڑی سی حکمت عملی میں تبدیلی کی کچھ خبریں سن رہے ہیں اچھا کہ نواز شریف صاحب جو تشریف لائیں اور آ کے وہ گرفتار ہو جائے, اچھا تاکہ اب یہ اسٹریٹجی کیا نون لیگ کی طرف سے یہ بنائی جا رہی ہے؟ اسٹریٹجی نون لیگ ہی کچھ اس پہ کام کر رہی ہے کہ اس سے شاید ہمیں ہمدردی مل جائے, لیکن وہ جو یہ اسٹریٹجی ہے اس کے بھی تمام بالکل 1 2 3 اقدامات سارے طے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا اچھا کہ میاں صاحب آئیں گے, گرفتار ہوں گے, وہاں جائیں گے, وہاں جائیں گے, یہاں جائیں گے, این ممکن ہے ایئرپورٹ سے, این ممکن ہے, یہ امکانات پیدا ہو چکے ہیں. اچھا وہ اس کے بعد جلسہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہیں کا وہیں ہو اور اچانک وہاں پہ خبر سنائی ہو کہ بطل حریت نے آتے ہی جناب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن لی ہیں اور گرفتار کر لیا گیا ہے. دیکھیے یہ ایک پولیٹیکل گمک تو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ایک وقتی طور پہ کہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور پھٹے چلیں اور اس کے بعد 1 2 پیشیاں ہوں, 4 پیشیاں ہوں تو انہیں اور جو پہلے بھی جب بیٹی کے ساتھ انہیں اور عمران خان کو برابر کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا جی بسم اللہ ایسے کر کے دیکھ لیں. لیکن دیکھیے عظما بنیادی کوشچن ذہن میں رکھیے, یہ جو -1 کر کے ریکنسیلیشن کرنے کی کوشش ہوتی ہے نا ہمیشہ ناکام ہوتی ہے اور نقصان دہ ہوتی ہے. بھی ہو رہی ہے, سن لیجئے, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں دیکھیے ریکنسیلیشن کا ایک ہی فریق ہے, وہ ہے پی ٹی آئی, باقی تو ریکنسائلڈ ہے نا پہلے. دیکھیے جب 1962 میں حسین شہید سہروردی تھے نا جو ہمارے سابق وزیر اعظم تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ ایوب خان کو کہتے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے معاملات کو سیٹل کر لو, کیونکہ اگر میں نہ رہا تو میرے بعد قیادت کچھ اور قسم کی آئے گی. اور ان کے بعد عوامی لیگ کی قیادت کس کے ہاتھ میں آئی؟ شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھ میں. عمران خان کی موجودگی میں سب کچھ ہو جائے بہت اچھا ہے, عمران خان کو مائنس کریں گے, اگلے لوگوں کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں.